فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ 9واں باب، آیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ ایک اتفاقی حادثہ تھا یا مسلسل علل و اسباب کا نتیجہ تھی؟ صفحہ نمبر 138۔ شہادت حسین کی چھٹی اینٹ۔ قتل حسین کی چھٹی اینٹ وفات رسول کے وقت رکھی گئی۔ اگر کوئی انسان بھی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ معمولی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنا کام کاج ترک کر کے اس کی تجہیز و تکفین میں شمولیت ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ تو سرور کائنات کی وفات حسرت آیات تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر تمام روئے زمین کے مسلمان نہیں تو کم از کم مدینہ منورہ کے تمام صحابہ کرام تو اپنے تمام کاروبار بند کر کے آن حضرت کے در دولت پر حاضر ہوتے اور آپ کی تفصیل و تغزیل و تکفین اور تدفین کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ مگر یہاں تو عالم یہ ہے کہ شمع رسالت کے پروانے ہونے کے دعوے دار جنازے رسول چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں اور پورے 3 دن کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ مورخ طبری نے لکھا ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اول صاحب غائب تھے، 3 دن کے بعد آئے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198۔ اس طرح جنازہ رسول 3 دن بے دفن پڑا رہا کیونکہ لوگ اول صاحب کی بیعت میں مشغول تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے سیرت الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 366۔ البتہ جن لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری تعلق تھا، یعنی حضرت علی علیہ السلام و خاندان بنی ہاشم، ان پر اس فطری تعلق کا پورا اثر ہوا اور اس وجہ سے ان کو حضرت کے درد و غم اور تجہیز و تکفین سے ان باتوں کی فرصت نہ ملی۔ یہ سچ ہے کہ حضرت عمر حضرت کی تجہیز و تکفین چھوڑ کر سقیفہ بنی سعدہ کو چلے گئے۔ کتاب کا حاشیہ ہے کتاب الفاروق صفحہ نمبر 66۔ جب بقول شبلی صاحب نعمانی اسلام کے مہر و ماہ خود رسول مقبول سے وہ برتاؤ کریں جو ایک معمولی مسلمان سے بھی نہیں کیا جاتا، تو سن 61 ہجری کے مسلمان اس دنیاوی بادشاہ کے لالچ میں حسین کا خون کیوں نہ بہاتے؟ جب نانا کی توہین کی تو ان کے نواسے کی کیوں نہ اہانت کرتے؟ افسوس۔ شہادت حسین کی 7ویں اینٹ سقیفہ بنی سعدہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرما دیا تھا، مگر اس کے باوجود حضرت کی آنکھ بند ہوتی صحابہ کرام کی اکثریت نے ان تمام اعلانات و اجتماعات کو پس پش ڈال دی اور حضرت علی کو جنازے رسول کے پاس چھوڑ کر خود سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ گئے اور ظاہری خلافت پر قابض ہو گئے، اور صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ الٹا حضرت امیر سے بھی بیعت لینے پر اصرار کیا، جس پر جناب امیر نے فرمایا تم کو میری بیعت کرنی چاہیے، اور پھر صاف صاف فرمایا کیا تم خلافت کو ہم اہل بیت رسول سے غصب کرنا چاہتے ہو؟ کتاب کا حوالہ ہے الامامت والسیاست صفحہ نمبر 19۔ ظاہر ہے کہ یزید نے بھی سقیفہ بنی سعدہ والی کارروائی کا اعادہ ہی کیا ہے، کیونکہ رسول کے اعلان کے مطابق ان کے پہلے حقیقی خلیفہ سے ارباب سقیفہ نے
خلافت غصب کی اور صحیح وارث سے مسند کو بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ اسی طرح ان کے تیسرے صحیح جانشین سے یزید نے خلافت غصب کر کے ان کو بیعت کرنے پر مجبور کر دیا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو شہید کرا دیا گیا۔ اگر ارباب ثقیفہ علی علیہ السلام کو اپنے حق خلافت سے محروم نہ کرتے تو یزید کو اس کی جرت کہاں ہوتی، بلکہ اس تک نوبتی کب پہنچتی۔ یہی توجہ ہے کہ ایک ہاشمی سے کسی نے پوچھا کہ حسین کب شہید ہوئے، کہا کہ در حقیقت وہ ثقیفہ بنی سعدہ کے روز ذبح ہو گئے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے رسالۃ الالفاظ الکتابیہ، صفحہ نمبر 143، طبع بیروت۔ ظاہر ہے کہ یزید نے بھی ثقیفہ بنی جناب مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی نے مذکورہ بالا حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، سخت افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت نبوی کو پیغمبر صاحب کی وفات کے بعد ہی سے ایسے ناملائم اتفاقات سے پیش آئے کہ ان کا ادب اور لحاظ جو ہونا چاہیے تھا اس میں ضعف آ گیا اور شدہ منجر ہوا۔ اس ناقابل برداشت واقع کربلا کی طرف جس کی نظیر تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے رویائے صادقہ، صفحہ نمبر 200۔ اسی وجہ سے تو غزالی وغیرہ بعض متصب علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ واعظ وغیرہ پر حسن و حسین کی شہادت اور صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کا ذکر کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے صحابہ کرام کا بغض پیدا ہوتا ہے۔ کتاب ہے سوائق محرقہ، صفحہ نمبر 221، طبع جدید۔ شہادت حسین کی 8ویں اینٹ حضرت امیر کی گرفتاری۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب خاص تشدد کے بعد بھی حضرت امیر المومنین نے اول کی بیعت نہ کی تو ثانی کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر حضرت علی کے در دولت پر آ گئے اور ان کو گرفتار کر کے دوبارہ خلافت میں لائے اور ان سے زبردستی بیعت لینے کی پوری کوشش کی۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 1199، الامامت و سیاست، صفحہ نمبر 19۔ بالکل اسی طرح امیر شام کے بیٹے یزید نے دولت و حکومت کے نشے میں سرشار ہو کر نواسہ رسول سے زبردستی بیعت لینا چاہیے اور حاکم مدینہ کو تاکیدی حکم بھیجا کہ حسین کو بیعت کے لیے سختی سے گرفتار کرو اور جب تک بیعت نہ کریں انہیں ہرگز نہ چھوڑو۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 179۔ اگر ثانی فرمان رسول کو نظر انداز کر کے ان کے حقیقی وارث و جانشین کی اس قدر توہین و تذلیل نہ کرتے تو پھر یزید یا کسی اور شخص کو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی کیوں کر جرت ہوتی۔ جس چیز کا سنگ بنیاد ثقیفہ والوں نے رکھا تھا یزید نے اسی قصر کی تکمیل کی۔ بس سنگ شہادت حسین کی 9ویں اینٹ خانہ علی و بطول کو آگ لگانے کی دھمکی۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے مسلمانوں کے خلیفہ اول کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو حضرت ثانی کچھ لوگوں کے ساتھ آگ اور لکڑیاں ہمراہ لے کر گئے اور خانہ علی و بطول کے دروازے پر جا کر کہا، باہر نکل کر بیعت کرو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کتاب کے حوالے ہیں طبری، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 198، الامامت و سیاست، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 20، العقد الفرید، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 176، مروج الذہب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 159، الملل و نحل شہرستانی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 25، اضافۃ الخفا، صفحہ نمبر 226، کنز المال، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 139، استیاب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 345 وغیرہ۔ شبلی نعمانی نے لکھا ہے، علامہ طبری نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کی کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔
الفاروق صفحہ نمبر 71۔ اللہ اکبر۔ جس رسول کا کلمہ پڑھیں، جس کی نبوت کی 5 وقت اذان میں گواہی دیں، جس کی شفاعت پر جہنم سے بچنے کی امید رکھیں، اسی کی چہیتی بیٹی سیدنا نساء العالمین کے دروازے پر اسی دروازے کو جلانے کے لیے آگ اور لکڑیاں لے جائیں۔ کیا آدم سے لے کر اس وقت تک کسی نبی، کسی رسول، کسی وصی، کسی ولی اور کسی مذہبی پیشوا کی بیٹی کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے یہ سلوک کیا ہے؟ نمرود نے ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہا، مگر وہ کافر تھا، آپ کی نبوت کا قائل نہ تھا۔ اب جو لوگ واقع کربلا پہ حیرت و استعجاب کرتے ہیں کہ یزید نے کیوں کر قتل حسین کا حکم دیا، کیا وہ یہ نہ جانتا تھا کہ یہ نواسے رسول ہیں؟ وہ یہ بتائیں کہ اول صاحب نے دروازے علی و بطول پر آگ اور لکڑیاں لے جانے کی اجازت کیوں کر دی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ انہی کے رسول کے پارے جگر ہیں، جو شمر کے فعل پر تعجب کرتے ہیں کہ اس نے حسین پر کیوں کر تلوار اٹھائی؟ وہ ثانی کے فعل کو کیوں نظر انداز کر جاتے ہیں کہ وہ کیوں کر دروازہ سیدہ پر لکڑیاں لے گئے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بنت رسول کا دروازہ ہے؟ حقیقت یہ کہ اگر آج طلب بیعت کے لیے در دولت پر آگ اور لکڑیاں جمع کر کے گھر جلانے کی دھمکی نہ دی جاتی اور اس خانوادے کی توہین و تذلیل کا دروازہ نہ کھولا جاتا تو سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں شہادت حسین کے بعد لوگ خیام حسین سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہوتے نہ دیکھتے اور یہ نعرے لگاتے ہوئے نہ سنتے، لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔ قتل حسین کی 10ویں اینٹ محرومی جناب سیدہ از میراث۔ شریعت اسلام کا مسلمہ اصول ہے کہ ہر باپ کی میراث اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ملتی ہے۔ قرآن نے انبیاء کا کوئی استثناء نہیں کیا۔ جب وفات رسول کے بعد مسلمانوں نے خلافت علویہ کے ساتھ حق فاطمیہ پر بھی قبضہ کر لیا تو اسی مذکورہ بالا اصول کے تحت جناب سیدہ نے خلیفہ وقت سے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا، مگر دربار خلافت سے جواب ملا کہ رسول کا ارشاد ہے، ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ وقف ہوتا ہے۔ غرض کے اول صاحب نے بالکل انکار کر دیا اور رتی برابر کوئی چیز بھی جناب سیدہ کو نہ دی، جس کی وجہ سے جناب سیدہ عالم سلام اللہ علیہ اول صاحب پر اس قدر غضبناک ہوئی کہ مرتے دم تک ان سے کلام نہ کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 609، طبع دہلی مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91۔ اور حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کر گئیں کہ جن لوگوں نے مجھے صدمہ پہنچایا ہے ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ چنانچہ جناب امیر نے ایسے ہی کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44، روضۃ الاحباب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 434، طبع لکھنؤ، شرح نہج البلاغہ حدیدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ عجیب لطیفہ یہ کہ اول صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کسی کو وارث کرتے ہیں، مگر کتب سیر و تواریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اپنے والد ماجد کے وارث ہوئے تھے۔ چنانچہ قاضی حلبی نے لکھا ہے کہ جناب رسول خدا کے والد جناب عبداللہ نے اپنے بعد 5 اونٹ اور کچھ دمبیاں چھوڑیں اور جناب رسول خدا نے یہ چیزیں اپنے والد کی وراثت میں حاصل کی۔ کتاب کا حوالہ ہے سیرت حلویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56۔ اور ابن قمیم نے لکھا ہے کہ معصورہ وہ پہلی تلوار ہے جو رسول اکرم نے اپنے والد سے میراث میں پائی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے یہاں پہ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23، مدارج صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289۔ جناب رسول خدا تو اتنی چیزیں وراثت میں حاصل کریں، مگر خلیفہ اول کا بیان یہ کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں پاتے۔ اب اہل انصاف بتائیں کہ کس کو سچا اور کس کو جھوٹا مانا جائے۔ نوٹ مخفی نہ رہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا دعویٰ حب فدق اور اس کا منظور نہ ہونا بھی اسی مطالبہ فدق کی ایک کڑی ہے، کیونکہ آیہ مبارکہ کے نزول کے وقت وآتوا الزکوٰۃ وآتوا ذی القربیٰ حقہ کے نزول کے وقت حضرت نے فدق کے جناب سیدہ کو عطا فرما دیا تھا۔
کتاب کا حوالہ ہے تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 177، تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 125۔ اور مزید برآں ایک سند بھی لکھ دی تھی جسے جناب سیدہ نے دعوے کے وقت پیش بھی فرما دیا تھا۔ کتاب معارج النبوہ رکن چہارم صفحہ نمبر 221، روضۃ الصفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158، طبع نو لشکور۔ اور تحقیق یہ ہے کہ پہلے جناب سیدہ نے اسی ہبہ کا دعویٰ کیا تھا، مگر جب دربار خلافت میں اس دعوے کی سنوائی نہ ہوئی تو پھر سیدہ عالم نے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ استعمال کیا کہ اگر یہ حق مجھے بطور ہبہ کے نہیں دیتے تو پھر مجھے بطور وراثت پدر کے دو۔ مگر افسوس مسلمانوں نے بیعت الرسول کا یہ دعویٰ بھی تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور الٹا ان کی تکذیب بھی کی۔ یہی تو وجہ تھی کہ بی بی عالم رنج و علم میں گھل کر یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرما گئیں۔ برادران اسلامی کے نامور عالم مولوی حافظ نذیر احمد صاحب دہلوی نے انہی جاگوداز حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں جو شخص سب سے زیادہ پیغمبر صاحب کی وفات سے متاثر ہوا وہ فاطمہ تھیں۔ والدہ پہلے انتقال فرما چکی تھیں، اب ماں اور باپ دونوں کی جگہ پیغمبر صاحب تھے، اور باپ بھی کیسے باپ، دین اور دنیا کے بادشاہ، ایسے باپ کا سر سے اٹھ جانا، اس پر حضرت علی کا خلافت سے محروم رہنا اور نمک بر جراحت ترکہ پدری باغ فدق کا دعویٰ کرنا اور مقدمے کا ہار جانا، کسی دوسرے کو ایسے پہم صدمات پہنچتے تو زہر کھا کر مر جاتا، مگر ان کے صبر و ضبط انہی کے ساتھ تھے۔ پھر بھی انہی رنجوں میں گھل کر 6 مہینے کے اندر انتقال فرما گئیں، اور جتنے دن زندہ رہیں ان لوگوں سے جن سے انہیں رنج پہنچے تھے نہ بولی اور نہ بات کی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے اپنے جنازے پر آنے کی بھی مناہی کرا دی، اور شب کے وقت مدفون ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مانا کہ ان کا غصہ کسی قدر بے جا بھی ہوتا، تاہم ان کے باپ کے حقوق کیا چاہتے تھے؟ فاطمہ کے دل غمزدہ کو خوش کرنے کے لیے علی کو اگر وہ اہل نہ بھی تھے برائے نام خلافت دے دی ہوتی، اور آپ انتظام کیا ہوتا، خیر خلافت کون دینے دیتا تھا، مگر باغ و فدق کے دینے میں ایسی کون سی قباحت تھی؟ گناہ اگر ہوتا تو فاطمہ کو ہوتا کہ وہ سیدانی ہو کر صدقہ کھائیں۔ سخت افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت نبوی کو پیغمبر صاحب کی وفات کے بعد ہی سے ایسے ناملائم اتفاقات سے پیش آئے کہ ان کا وہ ادب اور لحاظ جو ہونا چاہیے تھا اس میں ضعف آ گیا، اور شدید اور شدہ منظر ہوا۔ اس ناقابل برداشت واقعہ کربلا کی طرف جس کی نظیر تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے رویائے صادقہ صفحہ نمبر 199 اور 200۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات کے بعد اہل بیت نبوی کے لیے قافیہ حیات تنگ سے تنگ تر ہو گیا تھا، صاحب براہین قاطع ترجمہ صواعق محرقہ میں لکھتے ہیں قضاء البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 609 طبع دہلی۔ شہادت حسین کی 11ویں اینٹ بنی امیہ کی اسلامی عہدوں پر تقرری ہے۔ جب سے اسلام ظاہر ہوا اس کے سب سے زیادہ اور کھلے دشمن بنو امیہ رہے۔ ان کو اسلام سے بدرجہ دشمنی تھی، ایک اس سبب سے کہ وہ بنی ہاشم کے خاندانی حریف تھے، وہ ان کی عظمت و سربلندی ہرگز گوارا نہ کر سکتے تھے۔ دوسرے اس لیے کہ وہ اپنے آبائی مذہب کفر و شرک کی حفاظت اپنا حاصل زیست سمجھتے تھے۔ بہرحال فتح مکہ سے پہلے کفار نے جتنی جنگیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں وہ سب ابو سفیان کی سرداری یا اس کی شرکت سے لڑی گئیں، حتیٰ کہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد خوف تلوار سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر
زمرہ مسلمین میں داخل ہو گیا، مگر تمام مورخین نے ابو سفیان اور اس کے بیٹے معاویہ کو مؤلفۃ القلوب میں شمار کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے امیر شام کو ایک خط میں لکھتے ہیں، میں اس دین پر قائم ہوں جس میں تم داخل ہو تو مجبوری کے تحت ہو گئے تھے، مگر اسے ترک بخوشی کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نہج البلاغہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 13، طبع مصر۔ بہرحال ظاہری اسلام کے بعد اب خفیہ طور پر اسلام و بانی اسلام کے خلاف ریشہ داوانیاں کرتے رہے۔ البتہ 11 ہجری کو جب رحلت رسول کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام ظاہری خلافت سے محروم کر دیے گئے تو اب ابو سفیان نے چاہا کہ حمایت علی کا بہانہ کر کے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا کہ ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا کہ قریش کے ذلیل ترین انسان کو خلافت سے کیا واسطہ، اگر کہو تو پیادوں اور سواروں سے میدان کو بھر دوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ابو سفیان تم مدت سے اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، مگر تیری دشمنی سے اسلام کو کچھ ضرر نہیں پہنچے گا، اب بھی چاہتا ہے کہ اسلام میں فتنہ بپا کرے۔ کتاب تاریخ طبری، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 202۔ جناب نے یہ جواب باثواب دے کر ان کے غلط منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ دوسری طرف جب ابو بکر و عمر صاحب کو معلوم ہوا وہ ان کی مخالفت کر رہا ہے تو انہوں نے اس کے بیٹے یزید کو حکومت شام کا پروانہ دے دیا، جس پر ابو سفیان اس کا مطیع و منقاد ہو گیا۔ اس طرح شہادت حسین کی عمارت کی 11ویں اینٹ رکھی گئی۔ اگر ابو سفیان کا بیٹا یزید شام کا گورنر نہ بنایا جاتا تو اس کے بعد اس کا بھائی معاویہ بھی وہاں کا گورنر نہ بنتا، نہ وہ حضرت امیر سے جنگ کرتا، وہ نہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بناتا، اور نہ امام حسین شہید ہوتے۔ اس طرح اہل ثقیفہ نے خاندان رسول کی تباہی و بربادی کا مکمل سامان کر دیا۔ ثقیفہ میں خود خلیفہ بن کر اہل بیت پر امن و عافیت کا دروازہ بند کر دیا، اور بنی امیہ کو شام کی حکومت دے کر ان کے سانس لینے کا دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس طرح بنی امیہ کو اپنی طاقت بڑھانے کا موقع مل گیا، اور وقت آنے پر وہ کچھ کر دکھایا جس پر مسلمان قیامت تک آنسو بہاتے رہیں گے۔ شہادت حسین کی 12ویں اینٹ امیر شام معاویہ ہے۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یزید بن ابو سفیان کو شام کا گورنر بنایا گیا۔ 15 ہجری تا سن 19 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 15 ہجری یا سن 19 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے اس کے بھائی معاویہ کو اس کی جگہ شام کا گورنر مقرر کیا۔ پھر معاویہ نے اپنے طویل گورنری اور متصبانہ خلافت کے دور میں جو مظالم و مصائب خاندان نبوت پر ڈھائے، اور اپنے ناخلف بیٹے یزید کو سررائے تخت خلافت کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں کی، اور دین اسلام کا صحیح حلیہ مسخ کرنے کے لیے کیا کیا حربیں استعمال کی، اس کی اجمالی کیفیت ہم سابقہ باب میں بیان کر چکے ہیں۔ شہادت حسین کی 13ویں اینٹ شورا ہے۔ امام حسین کے قتل کی جو عمارت سن 9 ہجری سے تیار ہو رہی تھی کہ 13ویں اینٹ جناب ثانی کی قائم کردہ شورا کمیٹی ہے۔ اس وقت شورا کی تفاصیل میں جانا اور یہ بتانا مقصود نہیں کہ جناب امیر کو کس ڈرامائی انداز میں محروم خلافت کیا گیا۔ البتہ اس کے متعلق لائق مورخ جسٹس امیر علی تاریخ اسلام میں جو ریمارک دیے ہیں ان کا یہاں نقل کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں، خلافت کو شورا پر چھوڑنے میں خلیفہ دوئم سے ایسی غلطی سرزد ہوئی جس نے بنو امیہ کی سازشوں کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ بنو امیہ اب مدینے میں نہایت زبردست ہو گئے تھے، اور یہ خاندان رسول کے مدت سے رقیب تھے اور بنی ہاشم سے سخت نفرت کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت تندہی سے تعاقب کیا تھا، اور فتح مکہ کے بعد محض ذاتی مفاد اور اغراض کی خاطر مسلمان ہو گئے تھے۔ اسلام کی ترقی کو وہ اپنے ذاتی اقبال کا ذریعہ بنانے کی ٹھانے ہوئے تھے۔ انہوں نے نہایت سہولت سے بدو سرداروں کو جو ان کے بھائی بنتے اپنے ساتھ گانٹھ لیا، اور اپنی چال بازیوں سے وہ حضرت علی کو خلافت سے
محروم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چند دن کی بحث و مباحثے کے بعد بنی امیہ خاندان کے ممبر حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا۔ ان کا انتخاب آخر میں اسلام کی تباہی کا باعث ہوا۔ حضرت عثمان کی کمزور اور ارادے کے کچے تھے حضرت عثمان کمزور اور ارادے کے کچے تھے اور کسی بھی انتظام حکومت کی قابلیت نہیں رکھتے تھے۔ بنی امیہ کے حسب منشا وہ فوراً اپنے خاندان کے اثر میں آ گئے۔ وہ بالکل اپنے سیکریٹری مروان کے کہنے پر چلتے جو بنی امیہ میں سخت بدتینیت تھا۔ حضرت عثمان نے حضرت عمر کے بہت سے گورنروں کو موقوف کر کے ان کی جگہ اپنے خاندان کے آدمی جو سخت نالائق اور ناقابل تھے مقرر کیے۔ کتاب تاریخ اسلام صفحہ نمبر 38-39 بالاختصار۔ اس کارروائی کے جو ناخوشگوار نتائج برآمد ہوئے اور جس طرح اس کی سزا امت مسلمہ کو بھگتنی پڑی وہ تاریخ اسلام پر سرسری نگاہ رکھنے والے حضرات پر مخفی نہیں ہے۔ شہادت حسین کی 14ویں اینٹ خلافت ثلاثہ۔ جیسا کہ سابقہ تنقیح سے ظاہر ہے کہ خلافت ثلاثہ بھی عمارت شہادت حسین کی ایک اینٹ ہے۔ جس طرح وہ خلیفہ منتخب ہوئے اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں بنی امیہ کی طاقت کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا، جس طرح کنبہ پروری کا مظاہرہ کیا اور پھر جس طرح بعض احداث ظاہر کیے اور مفاد دین و ملت اور مقتضائے سیاست دینوی کے خلاف بعض ناگفتبہ افعال و اعمال کا ارتکاب کیا جو بالآخر ان کے قتل تک منجر ہوا۔ یہ حقائق تاریخ اسلام کے مبتدی طالب علموں پر بھی مخفی نہیں ہیں۔ یہاں تو صرف اس قدر بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر آپ خلیفہ نہ بنائے جاتے تو پھر نظر بنظر شہادت حسین بھی واقع نہ ہوتی، کیونکہ نہ پھر آپ قتل ہوتے، نہ معاویہ جناب امیر پر ان کے قتل کا الزام عائد کرتا، نہ وہ جناب سے لڑتا، خدا سے خود خلیفہ بننے کا بہانہ ملتا، نہ اسے خود خلیفہ بننے کا بہانہ ملتا، اور نہ اپنے بعد یزید کو اپنا ولی عہد اور جانشین بنانے کا اس کے لیے موقع پیدا ہوتا۔ یہ سب امور طبعی ترتیب کے مطابق وقوع پذیر ہوئے، جس سے حضرت عثمان کا دامن کسی طرح آزاد نہیں ہو سکتا۔ 15ویں اینٹ ایک ام المومنین کی مہربانیاں۔ خلافت اولا اور ثانیہ کی تشکیل اور پھر دونوں صاحبوں کی روضہ رسول میں تدفین میں ایک ام المومنین کا جو حصہ ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جنگ جمل میں انہوں نے اپنے پرانے بغض و کینہ کا حضرت امیر سے وہ انتقام لیا کہ اس کے مثل کسی نے نہ لیا ہوگا، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو خاندان نبوت سے بدظن اور دور کرنے میں خاص کردار ادا کیا۔ اسی بغض و کینے کی چنگاریاں مسلسل دیکھتی رہیں اور جو بالآخر شہادت حسین کی صورت میں نمودار ہوئیں۔ 16ویں اور آخری اینٹ خلافت یزید ہے۔ مذکورہ بالا حقائق کو پیش نظر رکھنے کے بعد اب یہ دعویٰ محتاج تأمل و تردد نہیں رہتا کہ یزید شہادت حسین کی آخری اینٹ ہے۔ سب علل و اسباب جمع ہو چکے تھے، اس نے جزع متم کا کام کیا اور بالآخر اسی اشک الاولین اور آخرین کے منوز دور میں اسی کے حکم سے یہ سانحہ کبریٰ اور حادثہ عظمیٰ ظہور پذیر ہوا، جس پر مسلمان روز قیامت تک اشک غم بہاتے رہیں گے۔ تفصیل آئندہ اوراق میں ملاحظہ کیجیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا 9واں باب اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم کتاب کے پارٹ نمبر 13 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور باقی تفصیلات کتاب کے 10ویں باب اور پارٹ نمبر 14 میں بیان کی جائے گی۔